پہلے کے لوگ کتنے زیادہ ایمان والے تھے، ذرا غور کرو، سوچو۔ دوسرے کا سامان اٹھانا کبھی بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے، دوسرے کا سامان اٹھانا ان کو گوارا نہیں تھا۔ آپ نے عبداللہ مبارک کا نام بھی سنا ہوگا، بہت بڑے محدث گزرے ہوئے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہوئے ہیں۔ ان کو باغیچے کے مالک نے اپنے باغیچے کے دیکھ ریکھ کے لیے رکھا، اپنے گھر میں اپنے باغیچے میں رکھا کہ میرا اتنا بڑا باغیچہ، اس کی دیکھ ریکھ تم کرتے رہنا اور اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو تم دیکھتے رہنا۔ یہ عبداللہ اس باغیچے کی حفاظت کرنے لگا اور یہ باغیچے کا مالک کہیں چلا گیا اور 6-7 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد واپس آتا ہے، اور صرف اکیلے نہیں آتا بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ واپس آتا ہے۔ اور واپس آنے کے بعد غلام سے کہتا ہے ذرا مبارک لے کر کے آؤ، مبارک لے کر کے آؤ، کچھ پھل ہمیں بھی تو کھلاؤ، میٹھے میٹھے میرے دوست آئے، میرے فرینڈ آئے، اچھے اچھے میٹھے پھل لے کر کے آؤ۔ یہ مبارک صاحب گئے اور انہوں نے ڈھیر سالہ پھل لا کر کے دے دیا۔ اب یہ مالک صاحب کھانے لگا اور جیسے کھا رہا پھینک رہا، کھٹا کھٹا لا کر کے دے رہا، میٹھا میٹھا تو ہے ہی نہیں ایک بھی۔ 1 سال 2 سال تم یہاں پہ رہے ہو اور تم کھٹا کھٹا سامان لا کر کے دے رہے ہو، یہ بھی کھٹا، یہ بھی کھٹا، یہ بھی کھٹا، یہ بھی کھٹا، یہاں تک کہ بولا جاؤ پھر سے لے کر کے آؤ۔ وہ گیا اور دوبارہ لے کر کے آیا اور پھر مالک کھاتا، پھر ان کو میٹھا نہیں لگتا ہے۔ اب یہ مالک غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہتا ہے آئی مبارک ذرا یہ تو بتا، یہ بتا 2 سال سے تم اس باغیچے کی رکھوالی کر رہے ہو اور تم کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا پھل کھٹا ہے، تمہیں اتنا بھی نالج نہیں ہے، اتنی بھی جانکاری نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا مالک مجھے جانکاری کیسے ہو سکتی ہے اور مجھے علم کیسے ہو سکتا ہے؟ اے مالک مجھے اس بات کا پتہ کیسے چلے گا جبکہ میں نے پھل کھایا ہی نہیں ہے؟ تم نے پھل کیسے نہیں کھایا بھائی؟ 2 سال تک تم اس باغیچے کے رکھوالی تم نے کیا ہے اور 2 سال کے دوران تم کو تو معلوم ہو جانا چاہیے۔ مالک کی بات سن کر کے غلام جواب دیتا ہے، مبارک صاحب جواب دیتے ہیں اے مالک آپ نے مجھے باغیچے کے رکھوالی کے لیے رکھا تھا، دیکھ ریکھ کے لیے رکھا تھا، آپ نے مجھے کھانے کا الاؤ نہیں کیا تھا، آرڈر نہیں دیا تھا، حکم نہیں دیا تھا، آپ نے بولا تھا باغیچے کے دیکھ ریکھ کرنا۔ اے مالک میں نے 2 سال سے آپ کے باغیچے کے رکھوالی کی ہے، میں نے آپ کے باغیچے کا کوئی پھل نہیں کھایا ہے۔ پوچھا کیوں نہیں کھایا؟ کھا سکتے تھے۔ جواب میں کہتا ہے کہ آپ نے اجازت نہیں دی تھی، امانت تھا اور امانت کو میں کیسے کھا لیتا، کیسے اندر کر لیتا؟ بولا جواب میں کہا کہ اگر میں کھا لیتا تو مجھے آپ کا ڈر نہیں تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ وہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس اللہ کے سامنے تو مجھے جواب دینا پڑے گا، اس وجہ سے اس اللہ کے ڈر سے میں نے کوئی پھل 2 سال کے اندر نہیں کھایا ہے، آنے والا پھل نہیں کھایا۔ تصور کرو میرے بھائیو کتنا ڈرتا اللہ کا اور کیسا ایمان اور کیسے اللہ کے اوپر کتنا بھروسہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین ہماری نگرانی کر رہا، مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو موقع ملے تو سب کچھ اڑا لے جائے، کچھ چھوڑے گا؟ آج مسلمانوں کے پاس ایمان کہاں ہے؟ یہ جواب سن لینے کے بعد مالک وہیں پہ تعجب کی نظروں سے دیکھنے لگا اور دیکھ لینے کے بعد کہتا ہے اے غلام میری ایک اکلوتی بیٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اے غلام میں چاہتا ہوں کہ میں دیندار لڑکے سے اس کے نکاح کر دوں، میری نظر میں آج تک میں نے تم سے زیادہ دیندار لڑکے کو نہیں پایا ہے۔ اپنے اس غلام سے اس مالک نے اپنے بیٹی کا نکاح کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو، غور کرو، ایک مالک نے ایمانداری کی وجہ سے اور اس کی ایمان کی وجہ سے اپنے پیاری اور خوبصورت سی بیٹی اس کے نکاح میں دے دیتا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر آپ کو وہ ایمان نظر نہیں آئے گا۔ آج کہیں کسی کی امانت رکھی جائے،
امانت رکھی جائے، امانت میں خیانت ہے، کوئی دیکھنے والا تھوڑی ہے، ایمان ہی نہیں ہے آج ہمارے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اب تصور کرو میرے بھائیوں، آج ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہماری توحید کتنی کمزور ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اس کا تو ذرہ برابر کسی کو احساس تک نہیں ہے۔ جلسوں میں آ رہے ہیں لوگ، اتنا بھی ڈر نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اور جلسے میں قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، صحابہ کرام کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، ہم کئی غلط کام کریں گے تو میرے بھائیو ہمیں ڈبل گناہ ملے گا۔ لیکن اس کے باوجود آپ لڑکیوں کو دیکھیے، لڑکوں کو دیکھیے، آج جلسے کے نام پر کتنی زیادہ گندگیاں پھیلاتے ہیں، اور کون سا وہ کام نہیں کرتے ہیں جو آج جلسوں کے اندر دکھتا نہیں ہے۔ میرے بھائی ذرا تصور کرو، کیوں ہمارے سماج کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہیں؟ صرف ایک وجہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، صرف ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے میرے بھائی۔ رات کی تاریکی میں ایک کالی چونٹی زمین کے اوپر چلتی ہو، تب بھی اس کی چلنے کی آواز کو دیکھتا اور سنتا ہے، اس کی چلنے کی حرکت کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ آج ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرمایا کرامن کاتبین، ہم نے دو لکھنے والے کو مقرر کر دیا ہے، دو فرشتہ تمہارے درمیان ہمیشہ رہتا ہے۔ تم کوئی بھی حرکت کرو، کوئی بھی کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، تمہارے حرکتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے وہ فرشتے لکھ رہے، نیکیاں لکھنے والے نیکیاں لکھتے ہیں اور برائیاں لکھنے والے برائیاں لکھتے ہیں، یہاں تک کہ جب انسان مر جائے گا اس کے بعد اس کی زندگی کا فیصلہ ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال لا کر کے رکھ دے گا، اور اللہ اعلان کرے گا، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور میرے بندے اپنا نامہ اعمال تو پڑھ لے۔ اے میرے بندے، تو نے دنیا میں کیا کیا ہے، کب کیا ہے، رات کی تاریکی میں تم نے کیا کیا، دن کے اجالے میں تم نے کیا کیا، یہ سارے کرتوت تمہارے لکھے ہوئے ہیں، تم اپنی نظروں سے دیکھ لو، پڑھ لو، اور پھر اپنا ہی فیصلہ کرو کہ تو جنتی ہے کہ جہنمی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے صحابہ کرام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے، اللہ کا اتنا ڈرتا، اللہ کا اتنا ڈرتا، اگر نظریں اگر کسی لڑکی کی طرف چلی جایا کرتے تھے تو اللہ کی قسم معافی مانگ کر کر کے بہت ہی زیادہ رویا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں عبد الرحمن کر کے، اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا کسی کام سے، فلاں کام کرو، اب جانے لگے وہ تو ہوا کے جھونکے سے کپڑا ذرا ہٹ گیا اور کپڑے کے پیچھے خوبصورت سی لڑکی غسل کر رہی تھی، اب نظر گئی تو ایک بار کے علاوہ دوسری بار انہوں نے پلٹ کر کے دیکھ لیا۔ اب پھر احساس ہوا کہ میں نے تو بہت بڑا غلط کر لیا ہے، بہت گناہ کر لیا ہے، اتنا شرمندہ ہوا کہ وہ پہاڑ کے اوپر چل گیا اور روتا گیا، معافی مانگتا رہا اللہ سے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، یہاں تک کہ اتنا رویا، اتنا رویا۔ ایک دو دن کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ صحابی کہاں ہیں؟ جب ان کو ڈھونڈا گیا اور لایا گیا تو دیکھتا کہ یہ صحابی بالکل پتلے دبلے ہو چکے ہیں، رو رو کر کے معافی مانگ مانگ کر کے پوچھا گیا کیا ہوا تمہارا یہ حالت، تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ جواب میں کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کیا بتاؤں، آپ نے مجھے کام کرنے کے لیے بھیجا تھا اور میں کام کرتے کرتے راستے میں جا رہا تھا، میری نظر لڑکی کے اوپر پڑی، ایک سے دو تین بار میں اس لڑکی کے اوپر نظر اٹھا کر کے میں نے دیکھ لیا، مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ اللہ کے نبی نے جو حکم دیا وہ کام تو میں نہ کر سکا، لیکن میں غلط کام کر بیٹھا، اس وجہ سے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے میں تمام لوگوں سے ہٹ کر کے کہیں اور چلا گیا تھا اور میں معافی مانگتا رہا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر صحابہ کرام کوئی غلطی کر بیٹھتے تھے تو فوراً احساس ہوتا تھا اور اللہ کے سامنے معافی مانگ لیا کرتے تھے۔ آج ہم گناہ پہ گناہ
کرتے ہیں, لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اللہ کا بھی ڈر نہیں ہے, جنت و جہنم کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے. آج سماج کے اندر ذرا دیکھیے میرے بھائیوں, ایمان تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن, جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا, شرک کو نہیں ملایا. ابھی دیپاولی, ابھی غیروں کا تہوار گزرا, کتنے مسلمانوں نے مٹھائیاں کھائی ہوگی. ہاں, کوئی لا کر کے دے دیا, ڈھکا ڈھک مار لیا, کون جاننے والا ہے کون دیکھنے والا ہے, کھا لیا. کتنے مسلمانوں نے پٹاخے پھوڑے, کتنے مسلمانوں نے پٹاخے پھوڑے, اور یہ میلے ٹھیلے میں جا کر کے یہ بھی اپنے بچوں کو پٹاخے دے دیتے لو, اور گھر کے باہر پٹاخے بچے پھوڑ رہے ہیں. ان بچوں کی تربیت کون کر رہا ہے؟ ماں باپ, اور ان کو سکھا رہا ہے کہ پھوڑ لو. میرے بھائیو ذرا تصور کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو سمجھا رہے ہیں, چھوٹے سے بچے کو اللہ کے نبی درس دے رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. یا غلام, اے غلام, اذا سالت فسل اللہ, جب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب بھی تم مدد طلب کرنا تو اللہ سے مدد طلب کرنا. محمد الرسول اللہ کی جیونی اگر آپ پڑھیں گے, نبی اکرم کی زندگی پڑھیں گے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی لوگ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں. اسی درمیان ایک غلام بھی بیٹھ جاتا ہے, چھوٹا سا بچہ بھی کھانے کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے, اور وہ بچہ جلدی جلدی کھانے لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا غلام, اے غلام, اتنے جلدی کھانے کی ضرورت نہیں ہے, سب سے پہلے تم بسم اللہ کہو, اللہ کا نام لو, وَقُلْ بِيَمِينِكَ, اور اپنے داہنے طرف سے کھانا اسٹارٹ کرو. داہنے ہاتھ سے کھاؤ, دائنے طرف سے کھاؤ, ادھر ادھر سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چھوٹے سے غلام بچے کو محمد رسول اللہ تربیت دے رہے ہیں. آج ہم اپنے بچوں کو تربیت نہیں دیتے, اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں. انہی بچوں کو میلے میں لے جا کر کے, غیروں کے یہاں لے جا کر کے آپ پٹاخے دلاتے ہیں, آپ ان کو مٹھائیاں کھلا دیتے ہیں. اور میرے بھائیوں, ان کے ذہن و دماغ میں آپ نے عقیدہ نہیں ڈالا, آپ نے ایمان نہیں بتایا, آپ نے ان کو عقیدہ توحید کا درس نہیں دیا. آج بہت سے مسلمان, ارے ہم منا رہے, ارے ٹھیک ہے, آپ لکم دینکم ولی دین بھی آپ نے پڑھا ہوگا. محمد رسول اللہ کے پاس کفار مکہ آئے, اے محمد کیوں جھگڑا کرتے ہو, کیوں لڑائیاں کرتے ہو, تم ہمارے معبودوں کے خلاف کیوں بولتے ہو, ہم تمہارے اللہ کے خلاف نہ بولے, تم ہمارے معبود کے خلاف نہ بولو, تم بے خوش رہو ہم بے خوش رہیں, تم بھی عبادت کرو ہمیں بھی عبادت کرنے دو. چلو آؤ محمد کمپرومائز کر لیتے ہیں, آؤ سمجھوتا کر لیتے ہیں, آؤ کمپرومائز کر لیتے ہیں. 6 مہینے تک ہم تیرے اللہ کی عبادت کریں گے, اور 6 مہینے تو ہمارے معبودوں کی عبادت تو کرنا, تو بھی خوش ہم بھی خوش, جھگڑا ختم ہو جائے گا. قرآن کی آیت کریمہ نازل ہو گئی, لکم دینکم ولی دین, اے لوگو یہ دین تمہیں مبارک ہو, تمہارا دین تمہیں مبارک, ہمارا دین ہمیں مبارک ہو. نہ تم ہمیں لقمہ دو نہ ہم تمہیں لقمہ دیں, نہ تم ہمیں ٹوکو نہ ہم تمہیں ٹوکیں, تم اپنی عبادت کرتے رہو ہمیں اپنی عبادت کرنے دو. لیکن میرے بھائیوں, توحید کے ساتھ محمد رسول اللہ نے کوئی کمپرمائز نہیں کیا. آج مسلمانوں کے اندر دیکھیے کہ ہر جگہ کا یہ معاملہ ہے کہ آج مسلمان ان سے کہیں کہیں تو ان سے زیادہ پٹاخے پھوڑنے لگتے ہیں. غیروں کے رسم و رواج کو اپنانا بھی غلط ہے. اس کا مطلب آپ کو اپنے اسلام سے محبت نہیں ہے, اپنے اسلام اور اپنے دین سے آپ کو محبت نہیں ہے. ایمان کے ساتھ, توحید کے ساتھ ظلم نہیں کیا, شرک نہیں کیا. میرے بھائیوں, سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے. اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے اور اس کے بعد کتنوں بھی نیکیاں کر لے, وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اس وجہ سے اپنے گھروں کے اندر یہ ٹٹولنا چاہیے, میرے گھر کے اندر کہیں شرک تو نہیں ہو رہا ہے.
اور شرک یہ نہیں ہے صرف قبروں کی پوجا کرنا، مزاروں میں جانا، شرک یہ بھی ہے، یہ بھی نوٹ کر لو، شرک یہ بھی ہے کہ نماز اذان ہو رہی ہو اور اذان سن کر کے آدمی اپنے دکان میں بیٹھا رہے اور یہ سوچتا رہے اب نماز پڑھنے چل جائیں گے تو گراہک آ جائیں گے، ہمارا کاروبار کمزور ہو جائے گا۔ صبح کے وقت جلدی سے جا کر کے اپنا کھیت میں جا کر کے سب کچھ کیا اور نماز تک نہیں پڑھ رہا ہے، یعنی رزاق تو بھول گیا رزق کے چکر میں۔ میرے بھائیو، تم تو یہاں پہ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم روزی روٹی کما لیں گے، اللہ کہہ رہا تم کھیتی نہیں کرتے ہو، کھیتی ہم کرتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں پڑھیے آپ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم بارش نہ نازل کریں کیا تم کھیتی کر سکتے ہو؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس دانے کے اندر اگر ہم زندگی نہ ڈالیں تو کیا تم کھیتی کر سکتے ہو؟ غور کرو میرے بھائیو، اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھ دوں، آج مسلمان کاروبار تو کرتا ہے لیکن اللہ کے راہ میں نکالتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے برکتیں ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا اور اس نے بادل سے ایک آواز سنی کہ فلاں کے زمین کے اوپر تم بارش برسا دو، فلاں کے زمین میں بارش برساؤ۔ اس آدمی نے نام سنا اور بادل کے پیچھے چلتا چلا گیا، ایک جگہ پہنچا اور بارش وہیں پہ بادل نے پانی وہیں پہ گرا دیا۔ اس آدمی سے پوچھتا جو اس کھیت کے اندر تھا، پوچھتا تمہارا نام کیا ہے؟ جواب دیا فلاں۔ اس نے کہا رے بادل سے تمہارے ہی تو آواز، تمہارے نام کی تو آواز آ رہی تھی اور تمہارے اس میں زمین کے اوپر اللہ نے بارش نازل کی ہے، کیا وجہ ہے؟ جواب دیا کہ وجہ کچھ بھی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیتا ہے اس کا 3 حصہ کرتا ہوں اور 1 حصہ میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو اس کا ایمان تھا کہ اللہ کے راہ میں دینے سے برکتیں بڑھتی ہے، رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اللہ کے راہ میں دینے سے رزق کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے جلسوں میں آتا ہے، سال بھر میں چندہ دے گا لیکن تھوڑا سا 10-20 روپیہ 100 روپیہ دے کر کے چلا جائے گا۔ یہ مدرسے اور یہ آپ کو اسلام کے قلعے جو نظر آ رہے ہیں یہ بہت ہی بڑا قلعہ ہے میرے بھائیوں۔ انہی مدرسوں سے بڑے بڑے عالم نکل رہے ہیں، انہی مدرسوں سے علماء کرام نکل رہے ہیں جو تمہیں زندگی دے رہے ہیں، جو تمہیں دنیا میں جینے کا تصور بتا رہے ہیں، دنیا میں جینے کا حق بتا رہے ہیں کہ زندگی میں کیسا رہنا چاہیے، تمہیں بیوی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، تمہیں بچوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، کاروبار کیسا کرنا چاہیے، اللہ کو خوش کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ مدرسوں سے پڑھے ہوئے بچے ہی تو عالم بنتے ہیں، ان مدرسوں کو زندہ کر رہے ہو، اس کا مطلب آپ اسلام کو زندہ کر رہے ہو۔ اپنے اپنے مدرسوں کا خیال ضرور رکھیے میرے بھائیوں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ارے چندہ دے کر کے کیا فائدہ، آیا اور میرا ٹھیلا میں خوب سارا سامان لے لیا، بہت سا سامان لے لیا، 500 1,000 کا سامان لے کر کے چل دیا، اور مدرسے میں کتنا چندہ دیا؟ 100 روپیہ، سال بھر میں 100 روپیہ۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، اور کچھ لوگ اتنے مکھی چوس ہوتے ہیں 100 روپیہ کیا وہ بھی نہیں دیتا، نکل لیا، بھاگ لیا، لگتا کہ جنت الفردوس ان کے لیے فکس ہے پہلے سے۔ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ خیرات ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو کتنا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ اعلان کر دیا کرتے تھے کہ اسلام کے لیے ہمیں نکلنا ہے، اسلام کی دفاع کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، آؤ اپنا مال اللہ کے راہ میں دو۔ محمد رسول اللہ کی آواز کو سننے کے بعد کوئی آدمی اپنی جگہ بیٹھتا نہیں تھا، اللہ کے نبی کی بات سن لینے کے بعد لوگ اپنے مال کو اللہ کے راہ میں دینا اتنا زیادہ تیزی کے ساتھ دیتے تھے، اللہ کے نبی خوش ہو کر کے بعد صحابہ کے لیے کہتے تھے بس اتنا ہی دو۔ میرے بھائیو اتنے جذبے والے لوگ موجود تھے، آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، فرمایا انہی لوگوں کے لیے امن ہے،
انہیں لوگوں کے لیے سکون ہے۔ توحید جن کا مضبوط ہوگا میرے پیارے ساتھیوں، اس کی زندگی میں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ اللہ کو ماننے والا، آپ نے یہ بھی سوچا سنا ہوگا اور چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھنے والے بچے بھی جانتے ہوں گے، چمن اسلام کے اندر یہ واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ کافر نے محمد رسول اللہ کو گھیر لیا، تلوار اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی کی نیند کھلی، جو وہ کہتا اب تمہیں کون بچائے گا؟ محمد رسول اللہ نے جواب بڑے اطمینان سے دیا کہ میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ۔ اللہ کا نام سن لینے کے بعد وہ کافر کانپنے لگا اور اتنا کانپتا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار زمین کے اوپر گر جاتی ہے۔ اب نبی نے تلوار اٹھا لی اور وہ کافر کے سامنے کہتا اب تمہیں کون بچائے گا؟ توحید تو اس کے پاس تھی نہیں، ایمان تو اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ کہا کہ اے محمد تو ہی مہربانی کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یعنی توحید والے کے دل کے اندر کبھی کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ اس کو معلوم ہے موت آئے گی تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے، اور زندگی ہے تو کوئی مار بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ ایمان مسلمانوں کا ہونا چاہیے، ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ عزت و ذلت کا مالک اللہ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہی اللہ ہے عزت و ذلت کا مالک، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ ہم دوسروں کے دروں میں جا کر کے کیا فائدہ، اور دوسروں سے ہم کیوں مانگنے کے لیے جائیں؟ نماز پڑھو اور عبادت میں نماز پڑھو اور نکل جاؤ رزق کی تلاش میں۔ جو اللہ ہزار ہزار کلو ایک ایک مچھلیوں کو روزانہ گوشت کھلا سکتا ہے، وہ اللہ کی آپ کو 2 ٹائم کی روٹی نہیں کھلا سکتا، 2 ٹائم کا آپ کو روزی روٹی نہیں دے سکتا ہے۔ ایک ایک مچھلی جو سمندر کے اندر مچھلیاں موجود ہیں اور ہزار ہزار کلو گوشت روزانہ کھا جایا کرتی ہے، وہ اللہ کتنی مچھلیوں کو، سمندر کی مچھلیوں کو ایک ایک دن میں اور ایک ایک دن میں اتنے مچھلیوں کو روزی روٹی فراہم کر سکتا ہے۔ اے مسلمانوں، ایمان مضبوط کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی روزی روٹی دے گا، سب کو دے گا، لیکن ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ایمان مضبوط نہیں ہو تو آدمی نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے بھائی روزی روٹی کہاں ہے؟ جو اللہ دے رہا اس سے تو مانگ ہی نہیں رہے، اس اللہ سے مانگو، رزق حلال کماؤ، حرام راستے پہ مت جانا۔ میرے بھائیو، آپ کی زندگی میں سکون ہے، توحید اپناؤ۔ نمبر 1 توحید۔ نمبر 2، اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، جو نسخے میں بتا رہا ہوں اور جو دوائیاں میں دے رہا ہوں اس کو لے کر کے جائیے، اور ان دوائیوں کو خود استعمال کریے اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ دوائیاں دیجیے۔ پہلا علاج میں نے بتایا کہ توحید کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ چاہے آپ جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، کسی جگہ ہو، اللہ سے ڈرتے رہیے گا۔ آپ نے بہت سے واقعات سنے ہوں گے، ان واقعات کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام ایسے تھے کہ اللہ سے ایسے ڈرا کرتے تھے کہ جنگل و بیابان کے اندر ایک چرواہا، نبی کے بعد تبع تابعین کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ چرواہا رات جنگل کے اندر اتنا ڈر رہا ہے کہ ایک اجنبی آدمی بولتا ہے کہ بکری دے دو، تیرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا۔ جواب دیتا میرے مالک کو پتہ نہ چلے تو کیا ہوگا؟ میرے مالک کا جو مالک ہے اللہ، اس مالک کو پتہ چل جائے گا، اس اللہ کو میں کیا جواب دوں؟ یہ ایمان تھا میرے بھائی۔ دوسرا، ہماری زندگی میں سکون چاہیے، آرام چاہیے، برکتیں چاہیے، تو دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے۔ آج ہم اور آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، اب دوسروں کا نام لیتے ہیں۔ آج دوسروں کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا نہیں نام لیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کا نام لیا کرو میرے بھائیوں۔ صبح اٹھو تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ آپ جب صبح کرو تو اللہ کا نام لو، اور نام لینے کے بعد اٹھو، وضو بناؤ، نماز پڑھو، اور نماز میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ کے جیونے کو پڑھیں گے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ
हसना, मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे लिए आइडियल है, हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए उसवा हसना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का सबसे ज्यादा नाम लिया करते थे। सबसे ज्यादा नाम लेने वाला अगर दुनिया के अंदर कायनात में कोई आपको मिलेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी। अल्लाह का नाम कितना ले रहे हैं? सुबह उठ रहे तो अल्लाह का नाम ले रहे हैं, आजान हो रही है उसके बाद दुआ पढ़ रहे तो उसमें भी अल्लाह का नाम है, मेरे भाइयों नमाज पढ़ रहे हैं उसमें भी अल्लाह का नाम है। यानी सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना। आज हमारे यहाँ नमाज पढ़ने वाले कितने लोग हैं? कितने लोग सुबह सवेरे उठते हैं बताइए? रात में 12 बजे सोए, 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे सोए, अब सुबह के वक्त गायब। ये जो कुत्ते नजर आते हैं रात भर भौंकते हैं, फजर के वक्त आपको मिलेंगे ना और घर सो रहा है। आज वही हालत मुसलमानों की हो चुकी है, रात भर जागेंगे बगैर किसी काम के और फजर के वक्त आपको मुसलमान उठते हुए नजर नहीं। नमाज से कोई मतलब नहीं, अल्लाह का नाम लेने वाला आपको नहीं मिलेगा। फजर के वक्त आप इसी मस्जिद के अंदर चले जाएं और आप जाकर के देखें कितने लोग आपको मिलेंगे। मेरे भाइयों, आपको मस्जिदों में आदमी दिखाई नहीं देंगे। आप घरों के अंदर देखें, आप भी औरतें क्या उठ करके नमाज पढ़ रही हैं, आप भी औरतें भी अल्लाह का नाम नहीं ले रही हैं। तसव्वुर करो उस घर के अंदर सुकून, उस घर के अंदर आराम कैसे मिल सकता है जिसमें अल्लाह का नाम ना लिया जाता हो, जिसने सारी नेमतें हमें और आपको दी हैं, जो हमारी जिंदगी का मालिक है, उस अल्लाह का नाम लेने वाला आपको नहीं मिलेगा। मस्जिद मदरसों के तलबा, हाँ मदरसों के अंदर तलबा बच्चों को उठाते हैं और सुबह के वक्त उनको दुआ सिखलाई जाती है, वो उठते वजू बनाते हो नमाज अदा करते हैं। ये तरबियत मदरसों के अंदर मिलती है। 12-12 साल उलमाए कराम अपने अपने बच्चों को, असातिज़ा कराम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं। मेरे भाइयों, घर के जो गार्जियन है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को जिंदगी गुजारने का तरीका बताएं। आप खुद उठें और अपने बच्चों को उठाएं, उसको भी नमाज पढ़ने की तलकीन करें, उसको दुआ सिखाने की तलकीन करें, दुआ सिखलाएं उसको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को दुआ सिखला रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन को आप तरबियत दे रहे हैं। अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा को सिखा रहे हैं, ऐ मेरी बेटी सलूनी मिम्माली लाउनी अनके मिनल्लाहि शैया, ऐ मेरी बेटी जो भी मांगना है मांग लो, कयामत के दिन में कोई काम आने वाला नहीं होगा। दुनिया के अंदर अच्छे अमाल कर ले, नेकियां कर ले। मेरे प्यारे साथियों, हजरत फातिमा कहते हैं अल्लाह के नबी मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर नमाज के बाद या रात में तुम बिस्तर के अंदर जाओ तो सुभान अल्लाह इतने मर्तबा पढ़ लेना, अल्हम्दुलिल्लाह इतने मर्तबा पढ़ लेना, अल्लाहु अकबर इतने मर्तबा पढ़ लेना, तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगी। अल्लाह के नबी अपने बेटी को अल्लाह का नाम लेने का हुक्म दे रहे हैं, रात में बिस्तर में जाना बेटी तो ये दुआ पढ़ना। आज हमारे यहाँ बताइए कौन अपने बेटी को ये दुआ सिखला रहा है? कौन है अपनी बच्चियों को तरबियत दे रहा है? मदरसों में भेज दिया, मदरसे से बच्ची आ गई, अब बेटा आ गया, बाप खुश है मेरा बच्चा हाफिज कुरान बन गया, मेरी बेटी हाफिजा आलिमा बन रही है, बस बाप नमाज नहीं पढ़ रहा है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाई, उस बच्चे के अंदर आपकी वजह से दीन पैदा होगा, आपकी वजह से दीनदारी आएगी, आपकी वजह से खौफ इलाही पैदा हो सकता है। आप अपने बच्चों के लिए आइडियल है, माँ बाप ही अपने बच्चों के लिए सब कुछ है। माँ में मौलूदी यूलदु अलल फितरा फाबावाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि औलाद के लिए गार्जियन ही सब कुछ है। अगर माँ बाप चाहे तो अपने बच्चों को यहूदी बना दे, नसरानी बना दे, मजूसी बना दे, शर्त है कि माँ बाप अगर अच्छे बन जाएं तो बच्चा भी अच्छा बनेगा। माँ बाप बुरा हो तो बच्चे भी बुरे हो जाते हैं, सोहबत का असर होता है। आजकल यही है, बच्चों के सामने मोबाइल चला रहा है, भोजपुरी गाना सुन रहा है, अब वो बच्चा कहाँ कुरान सुनेगा, वो बच्चा कहाँ तकरीरें सुनेगा? अपने बच्चों की जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा करने वाला गार्जियन है, दूसरा नहीं है।
गार्जियन है अपने बच्चों की जिंदगी में तब्दीली पैदा करने वाला। इसी वजह से अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों, अल्लाह का नाम सबसे ज्यादा लिया करो, और अगर अल्लाह का नाम अगर कोई आदमी नहीं लेता है तो वो मुर्दा है, मुर्दा। मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फी, जो आदमी अल्लाह का नाम लेता है और जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम लिया जाता है वो घर वाला भी जिंदा है, वो घर वाला भी जिंदा, घर भी जिंदा है। और जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम न लिया जाता हो और जो घर वाले अल्लाह का नाम न लेते हो वो घर मुर्दा, घर वाले मुर्दा है। मसलुल हय्य वल मय्यित, फरमाया कि मुर्दा है, इंसान चल रहा है लेकिन अल्लाह के नबी की दृष्टि में और अल्लाह की नजर में मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो इंसान मुर्दा है और वो इंसान, वो घर वाला भी मुर्दा है जिसके घर के अंदर अल्लाह का नाम ही न लिया जाता हो। आज हमारे यहाँ देखिए कितने घरों के अंदर नमाज की पाबंदी, अल्लाह का नाम लिया जाता है, कुरान पढ़ा जाता है। बताइए कितने घर के अंदर रमजान आया कुरान चालू, रमजान खत्म कुरान खत्म। अफसोस मेरे भाई को, अपने घर के अंदर गाना लग रहा है कोई मतलब नहीं, मोबाइल के जरिए से तो भी कुरान सुन सकते हो लेकिन ये माहौल अपने यहाँ आपको नहीं मिलेगा। बेचैनी दूर अगर करनी हो तो मेरे भाइयों अल्लाह का नाम लो, अल्लाह का जिक्र करो। सहाबा कराम जंगलों के अंदर अल्लाह का नाम लिया करते थे। सहाबा कराम जंगलों के अंदर अल्लाह की हम्दो सना बयान किया करते थे। बाजार में जा रहे तब भी अल्लाह का नाम ले रहे हैं, बाजार से आ रहे तब भी अल्लाह का नाम ले रहे हैं, घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं तब भी अल्लाह का नाम ले रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे तब भी अल्लाह का नाम ले रहे हैं। आज मुसलमान सबसे कम अल्लाह का नाम ले रहा है, खाते वक्त भी अल्लाह का नाम नहीं लेता है, खाने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की तौफीक नहीं होती है। इतनी बेदीनी हमारे यहाँ आई तो आई कैसे? मेरे भाइयों अपने समाज को देखने की जरूरत है। इतने मदरसे जो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज के अंदर मौजूद है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतने मदरसे आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इतनी बेदीनी और इतना माहौल खराब अपना यहाँ हुआ तो हुआ कैसे? इलाज करने की जरूरत है। अब ये दवा से काम नहीं चलने वाला है, ऑपरेशन करने की जरूरत है, घर घर में जा करके काम करने की जरूरत है। जलसों से सिर्फ इस्लाह नहीं हो सकता है, आपको समाज को अगर जिंदा रखना है तो एक कमेटी बनानी पड़ेगी, एक टीम को जमात बनानी पड़ेगी और जमात और टीम के जरिए से, कमेटी के जरिए से घरों के अंदर दीनी माहौल पैदा करना होगा, घरों के अंदर इस्लामी माहौल पैदा करना होगा। आज हमारे बच्चे गैरों के साथ, हमारी लड़कियों गैरों के साथ भाग रही है। मेरे प्यारे साथियों तसव्वुर करो, गौर करो, अल्लाह का नाम ला लेने की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। अल्लाह का नाम लो, और अल्लाह का नाम सबसे ज्यादा तो नमाज ही में लिया जाता है, यानी नमाज भी पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो। नमाज की पाबंदी मौलवी करे, नमाज की पाबंदी मदरसे के बच्चे करें। अरे मौलवी साहब हम तो कॉलेज वाले हैं, हम तो स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां, हम थोड़ी नमाज पढ़ेंगे, हम कहाँ नमाज पढ़े? ये नमाज मदरसों के बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटियों के बच्चों के लिए भी है, ये नमाज सभी लोगों के लिए, ये नमाज तमाम लोगों के लिए। जो भी मुसलमान है उसके ऊपर नमाज फर्ज है, और जो नमाज नहीं पढ़ता है वो अपने आप को इस्लाम के अंदर रखता है कि नहीं रखता है, उसका जायजा ले। बाज़ उलमाए कराम ने फरमाया जो नमाज की पाबंदी नहीं करता और जो एक वक्त की नमाज जानबूझ करके छोड़ देता वो काफिर है, काफिर। बाज़ उलमा ने कुफ्र का फतवा भी दिया है, और बाज़ तो ये कहते हैं अगर जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान के कब्रिस्तान में दफनाने के लायक नहीं है, उसको दफन मत करो, फेंक दो उसको। यानी नमाज ही ऐसी इबादत है जो इंसान को मुसलमान बनाता है, जो इंसान को इस्लाम के अंदर जिंदा रखता है। अगर नमाज है तो मुसलमान, और अगर नमाज नहीं है तो मुसलमान नहीं है। इसी वजह से मेरे भाइयों ये नमाज आपको इस्लाम के अंदर मिलेगा, और यही नमाज आपको हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मिलेगा।
योगी योजित सतत मातमानम रहस्य स्थित ऐकाकीय चत्तात्म निराशिन परज्ञ पंचम समय कर्तव्य। योगी योगी सुनो, हाय लोगों, कृष्ण जी अर्जुन जी से कह रहे हैं योगी योजित सतत मातमानम रहस्य स्थित। जानबूझ करके नमाज तर्क मत करना। ये नमाज, ये योग, ये प्रैक्टिस, ये योगा करते रहना, 7 अंगों को जमीन के अंदर लगाते रहना। योगी योजित सतत मातमानम रहस्य स्थित ऐकाकी यजतात्म निराशिन परज्ञ पंचम समय कर्तव्य। 5 समय नमाज अदा करना। यही तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस्लाम के अंदर भी यही तो बताया। हजरत मुआज़ इब्न जबल को यमन की तरफ भेजने लगे, गवर्नर बना करके भेज रहे हैं और अल्लाह के नबी उनको समझा रहे हैं और बता रहे हैं मुआज़ इब्न जबल यमन की तरफ तुम जा रहे हो, लोगों को सब कुछ सिखाना, सबसे पहले इस्लाम की दावत देना। जब अल्लाह को अल्लाह मान ले, रसूल को रसूल मान ले, तो उस वक्त लोगों को 5 वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म देना, 5 वक्त नमाज पढ़ना। कहीं आपने फरमाया लोगों नमाज कायम करना, वला तत्रुकन्न सलात मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलात मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। कहीं आपने फरमाया कि ये नमाज की पाबंदी करते रहना, चाहे जंग के अंदर हो तब भी तुम नमाज मत छोड़ना। जंग के मैदान में जंग लड़ी जा रही हो, नेज़े बरस रहे हो, तलवारें चल रही हो, नमाज की पाबंदी वहां भी करना। आधी जमात जंग लड़े और आधी जमात नमाज अदा करे, उस जगह भी नमाज माफ नहीं है। और नमाज की पाबंदी करते रहोगे तो तुम जिंदा रहोगे, अल्लाह की मदद उतरती रहेगी। और अगर तुमने नमाज की पाबंदी नहीं की तो अल्लाह की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। नमाज बहुत बड़ी चीज है सुकून के लिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह को टेंशन होता तो नमाज पढ़ लिया करते थे। मैदाने जंग में है, जंगे बदर का वो मंजर याद कीजिए। मैदाने जंग में मोहम्मद रसूलुल्लाह मैदाने जंग है और जंगे बदर पहली जंग इस्लाम के लिए जो लड़ी गई है। जंगे बदर के मौके पे मोहम्मद रसूलुल्लाह टेंशन में, और आपने जब अपने फौजों को देखा, अपने लश्करों को देखा, नजर उठाई तो आपने देखा 313 है, उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। किसी के पास तीर है तो तलवार नहीं है, किसी के पास तलवार है तो नेजा नहीं है, किसी के पास नेजा है तो ढाल नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दूसरी तरफ पलट करके देखा, कुफारों की तादाद के ऊपर नजर पड़ी, 1000 से ज्यादा है, और सब के सब लड़ाकू हैं, सब के सब जंगजू हैं, सब के सब लड़ने वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तादाद देखने के बाद टेंशन में आ गए, और टेंशन को दूर करने के लिए आपने शराब नहीं पी, आपने कोई गलत रास्ते को नहीं अपनाया। अल्लाह के नबी फौरन सजदे में गए। अल्लाह के नबी सजदे में जाने के बाद, क्योंकि अल्लाह के नबी को मालूम था ये नमाज और ये सजदा इंसान को सुकून पहुंचाता है, और ये सजदा अल्लाह रब्बुल आलमीन को करीब करने का सबसे बड़ा जरिया है। क्योंकि अल्लाह के नबी कभी फरमाया आपने कि बंदे और अल्लाह के दरमियान ये सजदा ऐसी चीज है जो सबसे करीब करने वाली चीज है। अगर कोई आदमी सजदे में होता है तो अल्लाह के सबसे नजदीक होता है। अल्लाह के नबी सजदे में गए और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगे, या रब्बी अल्लाहुम्मा, आय अल्लाह ये छोटी सी जमात है, 313 की तादाद है, अगर ये छोटी सी जमात गालिब आ गई, ला तुअबद फिल अर्ज़, तो जमीन में तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी ना होगा। नमाज के जरिए से आपने अल्लाह की मदद तलब की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह ने अपने बंदे की बात को सुन लिया, अपने नबी की बात को सुन लिया, एक्सेप्ट किया, और 1000 की तादाद में फरिश्तों को भेजा, और जंगे बदर में मुसलमानों को फतह मिली। पता ये चला नमाज के जरिए से मदद मिलती है, नमाज के जरिए से टेंशन दूर होता है। आज का मुसलमान नमाज के जरिए से टेंशन जहां लगा
گھر سے باہر نکلا شراب پیا، ٹینشن ہوا کچھ اور کر لیا۔ میرے بھائیو جب ٹینشن ہو تو نماز کی پابندی کرو، نماز پڑھ لیا کرو، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت۔ یہ نماز اللہ کے نبی کہتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اللہ کے نبی نے اتنا بتایا اور اتنا فرمایا، اللہ کے نبی کی جان روح اس کے جسم سے پرواز کرنے والی ہے۔ اس وقت آپ نے جو نصیحت فرمائی وہ آپ نے یہ فرمایا اے میرے قوم کے لوگوں سنو، نماز صلاح نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا۔ نماز کی تلقین اللہ کے نبی نے آخری وقت میں بھی آپ نے فرمائی، لیکن یہ قوم سب سے زیادہ اللہ کے نبی نے جس چیز کو درجہ دیا اور جس چیز کے تعلق سے آپ نے فرمایا وہ چیز مسلمانوں کے اندر موجود نہیں ہے، اسی وجہ سے بے چینی ہمارے گھر کے اندر ہے۔ نماز کہاں پڑھے بچہ، اللہ کا نام بچہ کہاں لے؟ باپ کھا رہا گھر کھاتے چلا جا رہا ہے، جب کھا رہے ہو اس وقت زور سے بول نہیں سکتے ہو بسم اللہ، تاکہ آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ کی بیوی سنے تو وہ بھی بسم اللہ بولے۔ آپ زور سے نہیں بول سکتے ہو، ایک چھوٹا سا بچہ 2-3 سال کا بچہ کھا رہا ہے، ہاتھ پکڑ لے، داہنے ہاتھ سے کھاؤ میرے بیٹے اور بسم اللہ کر کے کھایا کرو۔ جس نام میں جس کھانے میں بسم اللہ بولا جاتا ہے اس میں شیطان شامل نہیں ہوتا ہے، جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں گھر کے اندر انٹری کرنے کی دعا ہمیں معلوم نہیں۔ اب بتاؤ اگر کسی کو ہاتھ اٹھا کر کے پوچھ لیا جائے گھر میں انٹری کی دعا بتاؤ، نہیں جواب دے سکتا، نہیں بول سکتا۔ مدرسے کے طلبہ کو چھوڑ کر کے اگر اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے، اسکول کے بچوں سے پوچھا جائے، کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے گھروں میں داخل ہونے کی دعا بتاؤ، گھر سے نکلنے کی دعا بتاؤ، نہیں بتا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ کس نے کہا کالج میں پڑھنے والا بنیادی تعلیم حاصل نہ کرے؟ بنیادی تعلیم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کا نام بچہ نہیں لے رہا، باپ کا قصور ہے، اپنے بچے کو بتاؤ بسم اللہ کر کے کھاؤ۔ لڑکیاں آئینہ بہت دیکھتی ہے، شیشہ بہت دیکھتی ہے، اپنے چہرے کو ہمیشہ بیوٹیفل بنانے کے لیے بار بار آئینہ دیکھتی، وہاں بھی دعا کا حکم ہے، وہاں بھی اللہ کا نام لینے کا حکم ہے۔ لیکن بتائیے کتنی لڑکیاں آئینہ دیکھتے سمے اللہ کا نام لیتی ہے بسم اللہم حسن خلقی فحسن خلقی؟ کتنی لڑکیوں کو یہ دعا یاد ہے؟ اپنے گھر میں پوچھو تو اپنا چہرہ دیکھنے کی دعا آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کا نام ہی نہیں لے رہے ہو میرے بھائیوں تو چہرے کے اندر رونق کہاں، خوبصورتی کہاں؟ جتنے کریم اور جتنے پاؤڈر لگا لو وہ خوبصورتی نہیں آ سکتی ہے جو خوبصورتی وضو سے اور جو خوبصورتی اللہ کے نام لینے سے آتی ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر بھی کائنات میں کسی نے خوبصورت چہرہ دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ خوبصورت چہرہ کسی عورت نے آج تک جنا ہے؟ نہیں، آپ کو کوئی ایسا چہرہ نہیں ملے گا جو محمد رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت کائنات کے اندر موجود ہو۔ حسان ابن ثابت نے کہا تھا کہ میری آنکھ نے آج تک محمد رسول اللہ جیسا خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا، کسی عورت نے محمد رسول اللہ جیسا چہرہ اور جیسا بچہ کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ تو اللہ کے نام اور نماز کی پابندی سے انسان کی زندگی میں سکون آتا، پیسوں سے نہیں آتا۔ میرے بھائیوں نماز کی پابندی خود کرو، اور عورتوں سنو، میری بہنوں سنو، آواز اگر تم تک سب پہنچ رہی ہے تو سنو،
اپنے اپنے شوہروں کو نمازی تم بناؤ، رات میں اٹھ کر کے تم نماز پڑھو تو اپنے شوہر کو بھی نمازی بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمہ اللہ امرأتن، اللہ تعالیٰ اس عورت کے اوپر رحم کرتا، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اس عورت کے اوپر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی برکتیں اترتی ہیں اس عورت کے اوپر جو عورت رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز ادا کرتی ہو اور صرف اکیلے نماز نہ پڑھتی ہو، اپنے شوہر کو بھی نماز پڑھاتی ہو، اپنے بچوں کو بھی اٹھا کر کے نماز کی پابندی کراتی ہو۔ غور کرو، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کے اوپر رحم کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو معاف کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اپنے شوہروں کو آپ تو نمازی بنا سکتے ہو، اے میرے شوہر چلو تہجد کے نماز ہم بھی پڑھ لیں، تم بھی پڑھ لو، عشاء کی نماز آپ پڑھ لیں، ہم بھی پڑھ لیں، پھر کھانا کھا کر کے سو جایا کریں گے۔ اپنے شوہر کو دیندار تم بنا سکتے ہو۔ اے ذمہ دارو، تمہارے اوپر بھی تو اللہ کی رحمت اتر سکتی ہے۔ اللہ کی نبی نے فرمایا رحمہ اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اوپر رحم کرتا ہے جو رات اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی پیاری سی خوبصورت سی بیوی کو اٹھ کر کے نماز پڑھواتا ہے۔ اٹھو، دنیا کے کام میں میرا سپورٹ کرتی ہو، چل آخرت کے کام میں میرا سپورٹ کر، تو بھی وضو بنا اور میرے ساتھ نماز پڑھ۔ ہے ایسا ماحول ہے سماج کے اندر میرے بھائیوں، جو اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو رات کی تاریکی میں اٹھا کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہو، 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو۔ گھر کے اندر ایسا ماحول ہے؟ اگر ماحول ہے تو سکون ہے، اور اگر ایسا ماحول نہیں ہے تو کروڑوں روپیہ کما لو، سکون نہیں آ سکتا ہے، آپ کی زندگی میں آرام اور چین نہیں مل سکتا میرے بھائیوں۔ یہ بلڈنگ اور یہ دولت اور یہ بینک بیلنس، یہ گاڑیاں، یہ چمک دمک اور یہ دنیا کے خوبصورت آپ کو سکون نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اگر سکون پانا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، نماز کی پابندی کرو۔ نمبر 3، اگر سکون چاہیے تو قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھیں گے، آج کل کے لڑکے تو گانا گنگناتے، ہم تیرے بن رہ نہیں سکتے، ایک سے گانا، ایک سے گانے زبان کے اندر زد ہیں، اور ہر وقت لڑکا گانا گنگناتے ہوئے جا رہا ہے، اسٹیٹس لگاتا ہے، ایک سے ایک اسٹیٹس موبائل میں دیکھ کے لگے گا یہ مسلمان ہے۔ اسٹیٹس آپ انسٹاگرام کے اندر دیکھیے، روزانہ اپلوڈ کرتا ہے اپنی تصویریں، اور اس میں اندر میں گانا فٹ کرتا ہے۔ لڑکیاں بھی اسٹیٹس لگا رہی ہیں، ایک سے گانے کے ساتھ، میوزک کے ساتھ روزانہ، اور تصویر لگانے کے بعد ہر 2 منٹ میں چیک کرے گی کتنا لائک ملا، کتنا کمنٹ ہوا۔ تصور کرو میرے بھائیو، آج تیری زندگی کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے اس قرآن کے اندر سکون ہے، قرآن پڑھو تو آپ کو سکون ملے گا، اور قرآن پڑھنے سے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے فرشتوں کی بخشش، اور فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ آج قرآن ہمارے گھروں کے اندر سجا کر کے رکھا گیا ہے، قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہو پا رہی ہے۔ آج مرد بھی قرآن سے دور ہے تو عورتیں بھی قرآن سے دور ہیں۔ پہلے کے لوگ قرآن اگر نہیں پڑھنا جانتے تھے، اگر تب بھی بہت سی عورتیں جن کو قرآن پڑھنا آتا تھا، صبح سویرے فجر کے بعد اس کے گھر کے اندر سے قرآن کی آیتوں کی آواز آتی تھی۔ آج ہمارے یہاں یہ ماحول ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، صبح کے وقت گلیوں میں گزریے تو گانے کی آواز آپ کو سنائی دے گی، لیکن قرآن کے پڑھنے کی آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی۔ یہ ماحول آپ خود پیدا کرو۔ آئے سنیلی کے لوگوں، سنگل پور کے لوگوں، کٹیہار کے لوگوں، اپنے یہاں یہ ماحول پیدا کرو، اپنے بیوی کو اٹھاؤ، نماز پڑھواؤ، اور نماز پڑھنے کے بعد بولو میری بیوی قرآن کی تلاوت تو کرو، میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا، تم پڑھو میں سنوں گا۔ یہ ماحول اپنے گھر کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن پڑھنے سے گھر کے اندر برکتیں اترتی ہیں، قرآن پڑھنے سے گھر کے اندر سکون حاصل ہوتا ہے، سکون ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کو لازم پکڑو اپنے یہاں،
کتنے ڈرائیور ہیں گاڑی چلا رہا ہے کسی نے قرآن کی آیت لگایا ہو؟ آج تک مجھے کوئی ایسا ڈرائیور نہیں ملا. چلتے چلے جاؤ ایسا بھوجپوری گانا لگا دے گا کہ ایسا لگے گا کہ اس سے بڑھ کر کے بدماش کوئی نہیں. ایک سے ایک بھوجپوری گانا چلا رہا ہے گاڑی. مولوی صاحب تھوڑا سا لگا لیں. ارے لگا لو بھائی, کیا لگانا چاہ رہے؟ بولے صاحب نیند آنے لگتی ہے, کیا کریں, کچھ نہ کچھ تو سننا پڑے گا. لگاؤ ڈائریکٹ بھوجپوری اور ایک دم گھٹیا گانا جس کو سن لینے کے بعد ایک غیرت مند آدمی صحیح سے رہ نہیں سکتا ہے, اور اپنی بیٹی کے سامنے اور اپنے گھر والوں کے سامنے وہ گانا سن نہیں سکتا. مولوی کے سامنے سن رہا بدتمیز. بتائیے جتنے مسلمان ڈرائیور ہیں آپ ان کو دیکھیے کہ وہ ایک سے گانا لگائیں گے, اور اگر اس کی گاڑی میں اگر خوبصورت لڑکیاں بیٹھ جائے تو ایسا لگے کہ اس کی ہیروئن بیٹھی ہوئی. یہ حالات, اور ایک سے گانے لگائیں گے. کیا اپنے گاڑیوں کے اندر آپ قرآن کی آیتیں نہیں بجا سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے گاڑیوں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے, تلاوت نہیں لگا سکتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت سے بڑھ کر کے کسی کے اندر اتنا آپ کو مزہ نہیں آئے گا. قرآن کی آیتیں صحیح سے سنو. حرم شریف کے اندر جو حرمین کے اندر جو سدیس اور سریم اور ان کے علاوہ جو حفاظ کرام اور جو قراء قرآن پڑھتے ہیں, اللہ کی قسم قرآن کو نہ سمجھنے والا بھی اگر ان کی تلاوت سن لے تو ان کے جسم سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. قرآن کے اندر اتنا زیادہ تاثیر ہے. قرآن ایک ایک لفظ میں 10 نیکیاں ملتی ہے. اگر آپ نے الف لام میم سن لیا تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئی. اور لوگوں نیکیاں جمع کر لو, اپنی زندگی میں نیکیاں کو اکٹھا کر لو, جمع کر لو, کیونکہ مرنے کے بعد یہی نیکیاں کام دینے والی ہے, اور نیکیوں کو تولا جائے گا اور برائیوں کو تولا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. نیکیوں کو بھی تم دیکھ لو گے اور برائیوں کو تم قیامت کے دن دیکھ لو گے. جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, تو یہ لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے, یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. اور جنت میں چلے جانا اس سے بڑھ کر کے کامیابی ہو ہی نہیں سکتی ہے. جنت چلے جائے گا. میرے بھائیو تصور کیجیے جس کے نیکیاں اگر 1 پوائنٹ بھی زیادہ, جنتی ہے. ومن خفت موازینہ, اور جس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی, تھوڑا سا کم ہو جائے گا, 1 نیکی کم ہو جائے گی, اور 1 نیکی کی وجہ سے اس کو جہنم کی سرٹیفکیٹ مل جائے گا. جا 1 نیکی کی وجہ سے تو جہنم کے اندر چلا جا. اب 1 نیکی پانے کے لیے وہ اپنے دوستوں کے پاس دوڑے گا, اے میرے فرینڈ, اے میرے دوست, مجھے 1 نیکی دے دے. اس کا دوست دنیا کے اندر جو اس کے بغیر رہنا پسند نہیں کرتا تھا, ساتھ میں بازار جاتا تھا, ساتھ میں زندگی کاٹتا تھا, ہر کام ساتھ میں کرتا تھا, لیکن وہ دوست بھی اس کا کام نہیں آئے گا. نہ بابا, آج ہم تمہیں 1 نیکی کیا اس سے بھی کم ہم تمہیں نہیں دے سکتے, 1 نیکی بھی ہم تمہیں نہیں دے سکتے. وہ آدمی دوڑتا ہوا اور بھاگتا ہوا اپنے بیوی کے پاس پہنچے گا, آئی میری بیوی 1 نیکی دے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. 1 نیکی, تو میری بیوی تھی دنیا میں, تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا, میں نے زندگی تیرے لیے گزاری ہے, آئی میری بیوی 1 نیکی دے دو. بیوی کہے گی جا جا, ہم دنیا کے اندر تیری بیوی تھے, لیکن آج دنیا کے اندر ہم تیری فرما برداری کرتے تھے, آج ہم تمہیں 1 نیکی نہیں دے سکتے. وہ بھاگے گا, دوڑے گا اور اپنے اولاد کے پاس جائے گا, اپنے بچوں کے پاس جائے گا, اے میری اولاد, اے میرے بیٹوں, اے میری بیٹیوں, مجھے 1 نیکی چاہیے, جنت میں جانے کے لیے مجھے 1 نیکی کی ضرورت ہے. وہ بیٹے اور بچے بھی بھاگ جائیں گے, نہیں میں تمہیں 1 نیکی نہیں دے سکتا. بو جان, دنیا میں تو میرا باپ تھا,
ٹھیک ہے لیکن آج میں تجھے ایک نیکی نہیں دے سکتا ہوں۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، اے میرے ابو، اے میری امی، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی دے دو، جنت میں چلا جاؤں گا۔ ماں باپ بھی اس کو نیکی نہیں دیں گے۔ تصور کرو میرے بھائیوں، ایک نیکی کی وجہ سے وہ آدمی جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ ایک نیکی مل جائے تو جنت میں چلا جائے، لیکن ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ نیکیاں جمع کر لو۔ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہو، موبائل میں سنو۔ روزانہ ایک ماحول بناؤ، صبح کے اندر ایک پارہ، آدھا پارہ، 2 رکوع، 4 رکوع سن لو۔ شام میں بھی یہ ماحول بناؤ، اپنے بیوی کے اندر تاکید کر دو، میری وائف تم پڑھنا جانتی ہو قرآن پڑھو، نہیں پڑھنا جانتی ہو تو موبائل ہم نے دیا ہے نا، اس کے اندر صرف یہ سب چیزیں مت دیکھو، فلپ کارٹ سے صرف آرڈر مت کرتے رہو۔ صبح کے وقت تلاوت تم سنو، بچوں کو سناؤ، رات میں قرآن پڑھو یا قرآن سنو اور اپنے بچوں کو سناؤ۔ یہ دینی ماحول پیدا کرو، تب زندگی کے اندر سکون ہے۔ تو قرآن پڑھنے اور قرآن سننے سے سکون، اور قرآن کے پڑھنے اور قرآن کے سننے سے زندگی کے اندر برکتیں ملتی ہے میرے بھائیوں، اور برکتیں آتی ہے۔ یہ گانے وغیرہ سے برکتیں دور ہو جاتی ہے، جو کما رہے وہ بھی کہاں چلا جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس وجہ سے ان گانوں کو تم طلاق دو، ان گانوں کو بیکاٹ کرو اور اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کرو، اور قرآن کی آیتوں کو اپنے موبائل کے اندر لوڈ کرو۔ اگر سکون چاہیے، 3 کام، چوتھا کام آپ کو ایک اور کرنا ہے، اچھے کام کرو، نیک کام کرو، دنیا میں اچھے کام کرو، برے کام سے بچو، اچھے کام کی دعوت دو، اس میں آپ کو سکون ملے گا۔ کوئی بیمار ہے تو اس بیمار کو دور کرنے کے لیے آپ سے جتنا بن پاتا ہو کیجئے۔ کوئی آدمی گر گیا، کوئی آدمی کہیں پریشانی کی عالم میں ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم یہ مت دیکھو، انسانیت کے ناطے آپ اس کی مدد کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، نیک کام کرنے سے بھی سکون ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ مدرسے میں کبھی کبھی آپ جایا کرو، صرف جلسے میں چندہ مت دو، جلسے کے بعد بھی اگر آپ کے گھر کے اندر روزی روٹی میں برکت ہو گئی، آپ کو چاول اچھا خاصا ہو گیا، آپ کے یہاں کھیتی باڑی اچھی خاصی ہو گئی، آپ خود جا کر کے مدرسہ میں 2-4 بوری چاول پہنچا دو، گیہوں پہنچا دو، مکئی پہنچا دو، بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے اتنا دیا ہے، 10 بورا آپ پہنچا دیا، اللہ کے لیے سب کام کرتے چلے جاؤ۔ میرے بھائیوں، نیک کام کرنے سے زندگی میں سکون آتا ہے، زندگی میں سکون ملتا ہے۔ اچھے کام کرتے رہو اور اللہ کے لیے کام کرتے رہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصین لہ الدین، کوئی کام کرو تو اللہ کے لیے کام کرو، خالص طور پر اللہ کے لیے سارے کام کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو انسان کی زندگی میں اگر سکون چاہیے تو یہ ان کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کتنوں کما لیجئے، کتنوں دولت حاصل کر لیجئے، کتنوں بھی بینک بیلنس بنا لیجئے، اللہ کی قسم زندگی میں سکون نہیں مل سکتا ہے۔ اگر سکون چاہیے تو توحید کو مضبوط کیجئے، سکون چاہیے تو اللہ کا نام لیجئے، سکون چاہیے تو نماز کی پابندی کیجئے، سکون چاہیے تو قرآن کی تلاوت کیجئے، سکون چاہیے تو نیک کام کیجئے، اچھے کام کیجئے۔ ان چیزوں کے کرنے سے سکون آپ کی زندگی میں آئے گا، ورنہ میرے بھائیوں بے چینی اور اس طریقے سے آدمی تکلیف کے اندر زندگی کاٹے گا۔ اگر آپ کو دنیا کے اندر سکون چاہیے اور مرنے کے بعد سکون چاہیے تو یہ کام جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کاموں کو کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یہ بارہلا جو باتیں بتائی گئی، اللہ ان باتوں کے پر کہنے والے کو، سننے والے کو، اللہ سب کو اللہ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ مدرسے کے نام پر یہ جلسہ ہوا، اللہ جن لوگوں نے چندہ اب تک نہیں دیا، ہم ان سے گزارش کریں گے، اپیل کریں گے کہ رات کی اس تنہائی میں، رات کی اس تاریکی میں، جبکہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں آتا ہے، ایسے موقع پہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہو؟ میں ان سے گزارش کروں گا آپ آئیں اور اللہ کے راہ میں ضرور اپنے مال کو ضرور اس وقت ضرور لکھوائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری اللہ جو باتیں بتائی گئی، اللہ ان باتوں کے پر ہم سب کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہت ٹائم ہو چکا۔